قرآن کی دوسری آیت جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں وہ ہے سورہ طلاق۔ 28ویں پارے میں آپ سورہ طلاق دیکھ لیں جا کے، اس کی تفصیل میں پہلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں مختصراً۔ سورہ طلاق شروع ان الفاظ سے ہو رہی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی امتیوں کو کہہ دیں کہ جب تم بیویوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو اور عدت کو شمار بھی کیا کرو۔ عدت کے اوقات پوری امت کہتی ہے کہ پاکی کے ایام میں دو، اس پر اجماع ہے سب کا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو ہم بستری کیے بغیر اس کو 1 طلاق دی جائے، پھر اگر دوسری دینی ہے تو دوسرے مہینے میں طہر میں دی جائے، تیسری دینی ہے تو تیسرے طہر میں، اس طرح ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ آگے ارشاد فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی معاملہ پیدا کر دے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ اقوال پیش کروں گا تابعین کے، کہ ایک تو بتایا کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اس میں اشارہ دے دیا اللہ نے کہ جو اس طریقے سے طلاق نہیں دے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، اور ظلم کی صورت یہی ہوگی کہ پچھتائے گا، جیسے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ پچھتاتے ہیں، تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اس 3 کو نافذ کیا جائے۔ اگر نافذ نہیں ہوگا تو وہ نہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور نہ وہ پچھتا رہا ہے۔ اور آگے تو بالکل وضاحت سے فرما دیا کہ تمہیں معلوم نہیں شاید اللہ اس کے کوئی صورت پیدا کر دے۔ کیا مطلب؟ ہم تمہیں طلاق جو ڈیوائیڈ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ بسا اوقات طلاق کے بعد میاں بیوی میں جوڑ کی کوئی صورت بن جاتی ہے، تو اکٹھی دو گے تو یہ صورت نہیں بنے گی، اس لیے ہم تمہیں ڈیوائیڈ کر کے حکم دے رہے ہیں کہ کیا پتہ شاید کچھ بعد میں کوئی، ابھی تو تم چھوڑنا چاہ رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے نیت بدل جائے تمہاری۔ یہی تفسیر اس کی جو ہے وہ تابعین اور صحابہ سے منقول ہے، میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ اس آیت کا مطلب عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو تفسیر کا علم سکھا، اس پر میں سند پیش کر چکا ہوں۔ انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی آیت کے جو ماقبل حصہ ہے نا اسے دیکھ کے فرمایا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی اور اکٹھی 3 دے دیں، اللہ اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں جب اللہ نے راستہ نہیں رکھا تو کسی مفتی کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طلاق دینے والے کے آنسوؤں سے پہ ترس کھا کے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے اور کہہ دے کہ یہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جن بڑے اکابر سے غلطی ہوئی ہو گئی ان سے، ہم ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتے، لیکن آپ خدا را ہوش نہ کھول لیں۔ ایک حلال ایک حرام فرض کو آپ کس جرت اور دلیری کے ساتھ آپ حلال کر رہے ہیں، اور کتنی دیکھیں گے طلاق کے حکام قرآن میں جہاں بھی بیان کیے ہیں نا اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے ان احکام کو مذاق نہ بناؤ، تمسخر نہ بناؤ، ان کو سنجیدگی سے لو۔ تو آپ کیسے یعنی کہ کبھی یہ فتویٰ کبھی وہ فتویٰ، کبھی سعودی عرب کی عدالتوں میں عجیب کام ہو رہا ہے، عدالت یہ فتویٰ دے رہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں، بعض مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 1 ہوتی ہے، ایک تماشا بن گیا طلاق کے حکام۔ تو عدالت جو ہے نا وہ خود کہہ دیتی ہے کہ جاؤ مفتیوں سے جا کے فتویٰ لے لو، کورٹ کا فیصلہ الگ ہے، چند مفتیان کرام کا فیصلہ الگ ہے، تو یہی تو ہے طلاق کے حکام کو مذاق بنانا، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس سے اس جرت اور دلیری سے بچنا چاہیے، اتنی واضح احکام ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہم محدثین سے جو کچھ سنتے ہیں جو اس آیت کی تشریح میں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مذکورہ آیت ہے نا، بڑے بڑے محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بالکل صریح آیت ہے اس بارے میں کہ اکٹھی 3 دے دیں تو وہ واقع ہو جائیں گی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، کہتے ہیں الامر الذی یحدثہ اللہ ان یقلب قلبہ من بغضها الی محبتها، وہ امر جو اللہ پیدا کرے گا وہ یہ ہے کہ اللہ شوہر کے دل میں عورت کی نفرت کے بعد محبت پیدا کر دے گا۔ ومن الرغبۃ عنها الی الرغبۃ فیہا، پہلے شوہر اس سے ہٹ رہا تھا، اب شوہر کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔
وقال جمیع المفسرین، فرماتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں اراد بالامر ہونا الرغبۃ فی الرجعہ، تمام مفسرین اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تین اکٹھی نہ دیا کرو، غیر شرعی نہ دیا کرو، شاید اللہ اس معاملے میں کوئی صورت پیدا کر دے، تو اس صورت سے مراد کیا ہے؟ الرغبۃ فی الرجعہ، تمہارے دل میں رجوع کی رغبت پیدا کر دے گا۔ تو ومن القول التحریض علی طلاق الواحدۃ والنہی عن الثلاث، اور اس میں ایک طلاق دینے کی ترغیب ہے کہ اگر دینی ہو تو صرف ایک دینا ہے، اور تین سے روکا گیا ہے۔ تو اس سے فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ مطلب بنتا نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ اس آیت کا اور کیا مطلب بنتا ہے۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں ہم، آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد احتج قوم من اہل العلم فی ان الطلاق فی الحی لازم لقول اللہ عز وجل ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ یقول عصى ربہ وفارق امرأتہ۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی، اپنی جان پہ ظلم کیا، مشہور مفسر علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ناجائز طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ظلم ایسے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور بیوی اس سے جدا ہو گئی، تو اپنا ہی گھر برباد کر کے اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ لوگ اس پہ کہتے ہیں اس میں تو بیوی کا نقصان زیادہ ہے، تو بیوی کا دنیاوی نقصان ہے، اور وہ بھی کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات بھی میں دوسرے مواقع پر بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں اس میں بنیادی مقصد ہے شوہر کو نقصان پہنچانا۔ عورت کو کیوں نقصان ہوتا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی۔ صحابہ کے دور میں یہ نقصان نہیں ہوتا تھا، ادھر طلاق ہوئی ادھر فوراً رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے، قرآن نے ان کو روکا کہ عدت کے دوران رشتے نہ بھیجو، تو یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قرآن و سنت کی خرابی نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں، جن کی سب سے زیادہ مسلم کی شرح انہی کی پڑھی گئی ہے پوری دنیا میں، عرب و عجم میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں واحتج الجمہور بقولہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ فرماتے ہیں جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے تین طلاقوں کے تین ہونے پر، اور جمہور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علامہ نووی کے دور میں مسئلہ اختلافی تھا، لیکن حقیقت ہے کہ صحابہ کے دور میں اختلافی نہیں تھا، اس لیے یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ جن علماء نے اس کو جمہور کا موقف قرار دیا وہ اس اپنے زمانے کے لحاظ سے، لیکن صحابہ کے دور میں اجماع تھا، تابعین کے دور میں اجماع تھا۔ جب ایک مسئلہ مرتبہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تین ہوتی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونہ، کہ طلاق دینے والا بسا اوقات اس کو ندامت ہوتی ہے، لیکن طلاق واقع ہونے کی وجہ سے اس کی ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آگے علامہ نووی فرماتے ہیں فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم۔ اگر یہ تین طلاقیں واقعی نہ ہوتی تو اس کی طلاق تو صرف ایک رجعی ہوتی، تو اس کو ندامت کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ تشریح سب یہی تشریح کر رہے ہیں اس کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور تشریح اس کی بنتی نہیں ہے۔ آگے الفاظ ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اس کے لیے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے، جو غیر شرعی طریقے سے دے گا اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اس آیت کا یہی مطلب لیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین علمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا۔ تو ان کی کیا تفسیر ہے؟ عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموق ثم يقول يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت من امرأتك وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء۔ حضرت یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2197، بخاری مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے، اور اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا، اہل حدیث بھی مانتے ہیں اس حدیث کو کہ صحیح ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے، ہمیں خاموشی کو دیکھ کر لگا شاید یہ لوٹا دیں گے، لیکن پھر عبداللہ بن عباس نے سر اٹھا کر فرمایا
تم میں سے ایک شخص نکلتا ہے، حماقت پہ سوار ہوتا ہے، پھر آ کے ابن عباس کے سامنے چیختا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا ہے، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ قال، پھر دلیل میں قرآن کی آیتیں پڑھی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی مومنین کو کہہ دیجئے کہ جب طلاق دیا کرو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو۔ بتاؤ اس کے بعد بھی اس آیت کی کوئی اور تفسیر آپ کرو گے؟ اتنی واضح عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور حقیقت یہ کہ ترجمہ بھی اگر آپ لفظی کر لو تو اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم عبداللہ بن عباس کے قول صرف تائید کے لیے پیش کر رہے ہیں اور مزید تقویت کے لیے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر شرعی طریقے سے اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں۔